جمیل نامی ابو لہب کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل چند دنوں تک آنا بند کر دیا۔ اس نے آ کر تانا یہ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا رب بھول گیا ہے؟ تو جس کی پرستش کرتا ہے، جس کا تو دعوت دیتا ہے، اس کا تو پیغام نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کمبخت عورت نے اس سے بڑھ کر ایک انتہائی غلیظ جملہ استعمال کیا، اس کو زبان پر لانے پر بھی انسان ڈر لگتا ہے، لیکن نقل کفر میں بشا سمجھانے کے طور پر اس عورت نے کہا کہ کیا شیطان کی ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام کو اس بات پر اتنی تکلیف پہنچی، اتنا صدمہ ہوا، آپ مایوس ہو کر رب کریم سے دعا کو ہوئے اور کہا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں تو مجھے پیغمبری عطا کیا ہے، کیا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے تیرا رابطہ مجھ سے ٹوٹ گیا؟ تو جبرائیل کو آنے مجھے میرے یہاں بند کر دیا۔ اے اللہ، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں گیا ہے؟ تو فوراً سورہ ضحیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بھیجا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے نبی، ہم آپ سے خفا نہیں ہوئے ہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑے ہیں۔ اے نبی، تیرے چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے سیاہ بال کالے بال سر کے زلف بال کی قسم، اے نبی ہم تجھے نہیں چھوڑے، تجھے نہیں بھولے ہیں۔ یہ کمبخت تجھے تانا دیتے ہیں کہ ہم تجھے بھول گئے۔ اے نبی، اے میرے محبوب، تسلی رکھو، ہم وقتی طور پر آپ سے آپ کے پاس وحی بھیجنا بند کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تجھ سے ناراض ہیں یا تجھ سے روٹھ چکے ہیں۔ جب بھی دشمن آپ کا قتل کیا ہے، اللہ نے آپ کو تسلی دیا ہے۔ سورہ نون میں 29ویں پارے کا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس سورت کے شان نزول میں علماء نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ولید نامی ایک شخص کمبخت جو گستاخ رسول تھا، ہر وقت غلیظ ترین باتیں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کا کام ہی یہی تھا کہ کہیں سے موقع مل جائے، کہیں سے کچھ دیکھ لے، کہیں سے کچھ سراغ مل جائے، اسلام پر حملہ کرتا تھا یا نبی علیہ السلام کے ذات پر حملہ کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے لوگوں کو یہ کہتا پھرتا رہا کہ لوگوں، الیاذ باللہ، قرآن کہتا ہے انک لمجنون، ولید کہتا تھا کہ یہ پاگل آدمی ہے، نعوذ باللہ، اس کے قریب مت جاؤ، اس کی باتوں کو نہ سنو، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ تو ہمارے معبود کو غلط کہتا ہے، یہ ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، ہمارے سب معبود کو یہ باطل کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس نفع و نقصان کے یہ مالک ہیں، لہٰذا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جب یہ باتیں پہنچی، جب آپ نے سنا، آپ کے دل میں تکلیف پہنچی۔ دوست بزرگوں، اللہ کے محبوب ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے باپ کے متعلق کوئی نازیبہ کلمات گالیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جسے پسند کرتے ہیں اس کے متعلق دوسرا آدمی کہے ہم سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ جو حضور کے متعلق کہا ہو رب کیسے گوارا کرے؟ قرآن کہتا ہے، دیکھیے 8 باتیں اللہ رب العزت نے اس کمبخت پر اتاری، اور اتنا سخت ترین باتیں
عربی وہ زبان ہے، شیریں زبان ہے، جس کے ہر حرف پر کئی معنی اور مطالب نکلتے ہیں۔ ایک لفظ آ جائے اردو میں اور دوسری زبانوں میں، اس کے تقریباً 21 یا 41 معنی نکلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے عجیب و غریب بات اس کو کہی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو تجھے کہتا ہے پاگل ہے تو یاد رکھنا کہ پاگل نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے یہاں موجود ہے۔ یا آپ کو پاگل کہتا ہے، آپ کے اوپر جو نعمتیں بارشوں کی طرح میں برساؤں گا، اگر اجازت دے آپ چلیں گے، آپ کے ارد گرد تمام پتھروں کو میں سونا بنا دوں گا۔ آپ اشارہ تو کریں، آپ حکم تو دیں، یا آپ کو پاگل مجنون دیوانہ کہتے ہیں۔ اے نبی آپ برداشت تو کر سکتے ہیں، میں رب برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا حلاف حمام مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم۔ قرآن یہ کہتا ہے اے محبوب جو تجھے پاگل کہتا ہے وہ مکار ہے، وہ دغاباز ہے، وہ جگل خور ہے، وہ بزاق ہے، وہ خیر سے روکنے والا ہے، وہ لوگوں کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے، جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے منہ چڑھا کر بات کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو ستاتا ہے۔ اے نبی یہ تمام باتوں سے آپ کی ذات بالکل پاک ہے۔ آخر میں جو قرآن نے اس صورت میں کہا مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اے محبوب جو تجھے پاگل کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، وہ حرامی ہے۔ زنیم عربی میں بزاق اور بد نسل کو کہا جاتا ہے۔ ایسا آدمی جس کی ماں منہ کالا کی ہو، وہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، اسے عربی میں زنیم کہا جاتا ہے۔ ولید نے جب ان آیتوں کو سنا فوراً تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ مفسرین نے لکھا ہے ماں کے سامنے پہنچ کر یہ کہتا ہے ماں محمد مجھے یہ کہا، میرے اندر برائی ہے، میں جغل خوری کرتا ہوں، محمد نے سچ کہا ہے، محمد کا قرآن، رب کا قرآن نے سچ کہا۔ اے ماں میں لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر کرتا ہوں، منہ چڑھا کر بات کرتا ہوں، لوگوں کو ستاتا ہوں، لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، یہ تمام برائیاں میرے اندر ہیں، محمد جو کہا وہ سچ ہے۔ لیکن ماں محمد نے آج ایک عجیب و غریب جملہ کہا، محمد نے مجھے حرامی کہا ہے، قرآن نے مجھے زنیم کہا ہے، مجھے بزاق کہا۔ ماں تو ہی بتا سکتی ہے کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ اس نے تلوار نکال کر ماں سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ ماں ڈر ڈر کر کہنے لگی رحم کر مجھ پر، میں سچ بتاتی ہوں، تیرا باپ کے اندر قوت نہیں تھی، مردانہ قوت ختم، اور نسل کو آگے بڑھانا تھا، میں نے اس گھر کے نوکر سے مطالعہ کیا، تو اسی کا بچہ ہے۔ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے قیامت تک حضور کی شان میں جو بھی گستاخی کرتے ہیں، آپ اللہ کی قسم تحقیق کر کے دیکھو، وہ منہ چڑھانے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا دینے والے، چغل خوری کرنے والے، آخر میں جو کہا وہ خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکنے والے، اور وہ حرامی ہوتے ہیں۔ قیامت تک قرآن کا چیلنج ہے۔ آج بھی آپ گستاخ رسول کو دیکھیں، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھاتا ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھیں وہ حرامی نسل سے ضرور ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا جب حضور کی بات آئی، اللہ نے اندر اور باہر کی باتیں لا کر اس گستاخ کی رکھ دی کہ دیکھو تیری یہ حرکت ہے، تو میرے نبی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، میرے نبی کو برا بنا کرتا ہے، میرے محبوب کو برا، جس کی تربیت میں نے اس طرح ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک کی ہے کہ قیامت تک کوئی آدمی انگلی اٹھائے تو سوچے 100 مرتبہ جب اس ذات پر انگلیاں اٹھا رہا ہوں۔ اپنے تو اپنے پرائے کی یہ کہیں گے کہ کم وقت شرم کر، کس کے اوپر تو بول رہا ہے، کس کے شان میں تو بول رہا ہے۔ تاریخ ہے جب بھی
گستاخ رسول دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ ہر اعتبار سے ناکام اور نامراد۔ اس طرح کے آج کے ماحول میں شادیوں کے متعلق آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ خود تو نعوذ باللہ 11 شادیاں کر لیے، امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم 4 شادی کرو۔ ایک عیسائی پادری نے اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے نبی نے تو صرف شادیاں ہی کی ہیں اور کیا کی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس کا جواب ہے علماء دیوبند نے جو کتابی تحریر فرمائی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی آج جو مغلظات بکی جا رہی ہیں، جو بےہودہ، جو بکواس کی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور نیوز اینکر کی زبان کے ذریعے سے جو باتیں آ رہی ہیں، عام فہم مسلمان جس کو دین سے کوئی رغبت ہے وہ بھی سوچتا ہے، جب سنتا ہے وہ بھی چوکنا کہ بھائی اگر یہ ہے تو بڑا غلط ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہے تو آپ 9 سال کی عمر کی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ آج کا مسلمان کے اندر بھی یہ بات گردش کر رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ غلط ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور وہ دور میں جب آپ ایک قدم بڑھاتے تھے دشمنوں کی نظر رہتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، کئی دشمن گزرے ہیں جس نے آپ کو پتھر بھی مارے، جس نے آپ کے پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اجڑیاں بھی جنہوں نے رکھی، آپ کے راستے پہ کانٹے جنہوں نے بچھوائے ہیں، لیکن اس تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ کم عمر کی لڑکی سے یہ کیوں شادی کر رہے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کیا اس وقت کے دور میں، کسی نے بھی۔ تاریخ گواہ سیرت کی کتابوں میں، اور جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کی بھی رودات، روایات، ان کے واقعات گواہ ہیں۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں 9 عمر کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا۔ تو پتہ یہ چلا اگر اس دور میں یہ غلط ہوتا، اگر یہ کام غلط ہوتا تو جو بیٹھے ہوئے تھے طاق میں، جو اس انتظار میں تھے کہ کب غلط ہو جائے اور ہم اس کو پردہ فاش کریں اور دو لوگوں کو بتلائے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں، ان کو تو موقع نہیں جاتا، ان کو تو باتیں نہیں جاتی بولنے کے لیے۔ لیکن کبھی بھی ابو جہل جیسا دشمن، ابو لہب جیسا دشمن، ولید جیسا دشمن، عتبہ شیبہ جیسا دشمن آدمی بھی کبھی بھی ان کے تاریخ میں ان کے مطابق یہ لکھا، کبھی بھی نہیں لکھا کہ انہوں نے اعتراض کیا ہو کہ کیسا نبی ہے کہ 40 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ان باتوں کا رواج تھا، ماحول تھا۔ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں۔ مسلمانوں عقیدہ رکھو، کوئی شہوتی مجاز نہ تھی، صرف اسلام کے فائدے کے لیے آپ نے شادیاں کی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، عین شباب ہے، 25 سال عمر ہے، کون آج کے دور میں 25 سالہ نوجوان خاتون ہو 40 سالہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اور وہ بھی عجیب و غریب بات ذہن میں آئی، وہ بھی نبی کی نبوت کی طاقت، وہ بھی نبوت کی طاقت اور 25 سالہ نوجوان ہو۔ اور نبی کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ 100 جنتیوں کی طاقت جتنی نبی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اور 100 جنتیوں میں سے ایک جنتی مرد کا طاقت دنیا میں 100 مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبوت نبی علیہ السلام کے اندر کتنی قوت ہے، پھر بھی آپ عین جوانی میں، عین شباب میں 40 سالہ خاتون سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے۔ معلوم یہ صاف بات سامنے ہے، شہوتی مجاز نہیں تھا، تربیتی مجاز تھا، کوئی نفس پرستی نہیں تھا، خدا داد حکم تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے میں نے لڑکی لی جس گھر سے، اور جس گھر کو میں نے اپنی لڑکی دی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر میں نے قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
تو ان کے متعلق آج کے دور میں جو باتیں پھیل رہی ہیں، یاد رکھیں علماء نے آج سے کئی سال پہلے اس کے جوابات لکھ چکے تھے۔ قیامت تک مسلمانوں یہ طعنہ دشمنانہ اسلام سے تمہیں سننا پڑے گا، لیکن گھبراؤ مت، نبی کی ذات ایسا صاف و شفاف شیشے کی طرح ہے، جو انگلیاں اٹھائیں گے تو وہ اپنا چہرہ انہیں نظر آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب میں نے سمجھداری اختیار کی، سمجھداری کی عمر میں قدم رکھا، تو میں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا، اور جب میں نے فرماتی ہیں کہ جب میں نے تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں اور مجاز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو دنیا کو سمجھ پائے، جو دین کو سمجھ پائے، اس وقت میں نے قدم رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں آپ کی وہ واحد بیوی ہوں، خاتون ہوں، جن کا رشتہ رب نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا اور کہا یا رسول اللہ یہ فلاں لڑکی بنت ابی بکر کی لڑکی ہے، یہ عائشہ ہے، اس کی یہ تصویر ہے، آپ کا نکاح اس عورت سے رب عرش پر پڑھا چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میرا فیصلہ آسمان سے ہوا، رب نے میرا فیصلہ کیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، رخصتی کب ہوئی؟ روایتوں میں آتا ہے 9 یا 10 سال کی عمر میں۔ اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یا شہوت کے اعتبار سے کہ جس طرح آج ذہن تو ایسا درندہ بن چکا ہے انسانیت کا، وہ ہر موڑ کو اپنی ذہن سے سوچتا ہے کہ میں زناکار ہوں لہٰذا یہ زنا ہوا، میں بدکار ہوں لہٰذا یہ بدکاری ہوئی، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، کیونکہ آج کے ماحول میں اتنا ذہن بدل چکا، اتنا مزاج میں بگاڑ آ چکا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی نعوذ باللہ کہ میں کم سن عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے ابو بکر صدیق بحیثیت باپ موجود ہوتے ہوئے اپنی کم سن لڑکی کو نکاح ازدواجی میں کیوں دیا؟ باپ ہے، منع کر سکتے تھے، میری بچی چھوٹی ہے، میں کیسے آپ کو دے سکتا آپ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے خوشی خوشی ان باتوں کو قبول کیا۔ ارے باپ سے بڑھ کر کوئی محبت اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے، وہ چاہے کوئی ہو، وقت کا ولی قطب ابدال کیوں نہ ہو، اگر بچی چھوٹی ہے کوئی بھی باپ اس کے نکاح میں نہیں بھیجے گا، لیکن ابو بکر صدیق بھیجے ہیں۔ حکمت علماء نے لکھا اس وجہ سے، فرمایا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میری تمام لڑکیاں آپ کے نکاح میں موجود ہوئی یا رسول اللہ، کیونکہ پتہ یہ چلا کہ ان کی لڑکی عائشہ بلوغ بالغ ہو چکی تھی، وہ کم سن عمر کی لڑکی نہیں تھی جو آج کے دور میں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹی بچی ہوتی تو آپ کو رخصتی نہیں کرتا باپ، اس کا مطلب باپ نے رخصتی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عائشہ اس وقت رخصتی کے قابل ہو چکی تھی۔ دوسری حکمت لکھا، اگر حضور گندے ذہن کے ہوتے نعوذ باللہ تو نکاح 6 سال میں ہوا تو فوراً رخصتی ہو جاتا، 3 سال آپ نے انتظار کیوں کیا؟ جب نکاح ہو چکا تھا 6 سال کی عمر میں تو فوراً رخصتی ہو جاتا، آپ اپنے گھر لے جاتے کیونکہ بیوی بن چکی تھی، لیکن 3 سال کے بعد رخصتی ہوا۔ کیا حضور انتظار کیے کہ بلوغیت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے؟ جو بھی آج کے دور میں اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 9 سال کی عمر میں لڑکی سے شادی کی، اس کا جواب یہ، پہلا جواب یہ ہے کہ شادی تو کر چکے تھے 6 سال کی عمر میں جب وہ تھی، لیکن 9 سال میں رخصتی ہوئی، 3 سال انتظار کیے تاکہ یہ بچی سے جوان ہو جائے۔ تیسری حکمت یہ ہے، جہاں پر گرم علاقہ ہوتا ہے، سائنسدان نہیں کہتے ہیں، وہاں کی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں،
اسی وجہ سے پتھریلی علاقہ، عرب کا علاقہ، گرمی علاقہ، اور ہر وقت اتنی شباب کی گرمی وہاں ہوتی ہے۔ عموماً اس دور میں 8 سال 9 سال 10 سال میں لڑکیوں کی شادیوں کا رواج تھا۔ اس وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رخصتی 9 سال یا 10 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ نہ سوچے اگر خدا نخواستہ ذہن میں یہ بات آتی ہے تو یہ دائرہ اسلام سے انسان نکل جائے گا۔ کوئی شہوتی اور کوئی نفسانی اور کوئی خواہش بیویوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ جن کی براہ راست رب تربیت کرتے ہو، ہر قدم پر رب دیکھتا ہو کہ یہ بات میرے نبی کے اوپر خلاف ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، تو کس طرح اس طرح کا معاملہ کر جائیں اور اللہ اسے برداشت کر لے۔ پتہ یہ چلا 9 سال کی عمر میں اس دور میں اب کئی صحابہ کے واقعات میں لکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی بھی شادی ہوئی 9 سال کی عمر کی لڑکی سے، اور کئی واقعہ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں۔ یہ کم سن لڑکیاں جو ہم آج تصور کرتے، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی کہ 9 سال کی عمر میں لڑکیاں کیسے شادی کر سکتی ہیں، لیکن وہ دور تھا جہاں پر بلوغیت لڑکیاں گرم علاقے میں لڑکیاں جلدی شادی کر لیتی۔ ہمارے ہندوستان میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی آج اعتراض کرتے ہیں، ان پر بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی تمہارے بھی اپنے جو بڑے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو۔ ہمارے نبی نے تو 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، 9 سال میں رخصتی ہوئی، تمہارے بڑوں نے تو 6 سال میں ہی رخصتی کر لیے تھے۔ کیا اعتراض کرتے ہو؟ 11 بیویوں پر اعتراض، جس ہزار بیویاں رکھتے ہو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب سنیے نبی علیہ السلام کیا کہتا ہے، آج کے دور میں اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے یا نکاح کرے گا اپنی چھوٹی عمر کی عورت سے، یا نکاح کرے گا اپنے مال کے اعتبار سے امیر عورت سے، یا نکاح کرے گا غریب عورت سے، یا نکاح کرے گا اپنے خاندان میں، یا نکاح کرے گا اپنے علاوہ کے خاندان میں، یا نکاح کرے گا غیر مسلم سے جو مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں آئے، یا نکاح کرے گا ایسی عورت سے جو باندھی ہے، جو غلام ہے، اس سے اس کے ساتھ نکاح کرے گا، یا نکاح کرے گا بادشاہ کی بیٹی سے، یا نکاح کرے گا مطلقہ سے، یا نکاح کرے گا بیوہ سے۔ اس کے علاوہ 12 قسم دنیا میں موجود نہیں ہے، 11 قسم موجود ہے۔ 11 قسم کی عورتوں سے نبی نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے۔ لوگوں، اگر تمہاری بیوی 11 قسم کی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی ایک قسم پائی جاتی ہے تو مجھ محمد کی زندگی کو پڑھ لینا۔ اگر تمہاری بیوی بیوہ ہے، تم نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، میں خدیجہ سے نکاح کر کے یہ بتلا دیا زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اگر تمہاری بیوی بڑی ہے، تم سے عمر سے بڑی ہے، تو میں خدیجہ سے نکاح کر کے بتلا دیا، زندگی گزار کے بتلا دیا کہ اپنی سی بڑی عمر کی لڑکیوں سے نکاح کر کے زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ اور اپنی کم عمر سے لڑکی اگر ہو تو میں عائشہ سے نکاح کر کے بتلا دیا کہ لڑکی عمر میں کم ہو، کم سمجھ ہو، ابھی 15 سال 16 سال یا ابھی بلوغیت میں پہنچی، تمہارا اس سے نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گیا، بچپنا مجاز ہے۔ حضرت عائشہ کے سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، حضرت عائشہ جب حضور کے گھر پر آئی ہے، کھلونا ساتھ لے کر کھیلتی تھی، سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اور طرح طرح کے جانور بنا کر، طرح طرح کے پرندے بنا کر حضرت عائشہ رکھا کرتی تھی۔ نبی نے فرمایا، عائشہ تمہاری سہیلیاں آج کیوں نہیں آئی ہیں، گھر میں تم کیوں نہیں کھیل رہی ہو؟ پتہ یہ چلا کہ اپنی کم عمر کی عورت سے اگر آدمی نکاح کرتا ہے، اگر بچپنا عورت کے اندر موجود ہے تو کس طرح زندگی گزارے گا۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ زندگی گزار کر بتلا دی ہے۔ اگر کوئی امیر گھرانے کی عورت سے نکاح کرتا ہے، ام حبیبہ کو دیکھ لو، اگر غریب سے صفیہ کو دیکھ لو، اگر باندھی سے ام ہانی کو دیکھ لو، اگر تم بڑے لوگوں سے امیر و غریب سے دیکھنا ہے، جویریہ کو دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام زندگیاں جو 11 شادی کی ہیں، 11 قسم کی عورتیں ہیں، 12ویں قسم نہیں ہے، لہٰذا آپ نے 12ویں شادی نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی نفسانی تقاضا نہیں۔ آج جو ہمارے ذہن بنا ہوا ہے، جو بگاڑ ہے، طرح طرح کے خیالات، گندے خیالات آ رہے ہیں، نبی کی
ذات اس سے بالکل پاک اور صاف صاف. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ایک حکمت یہ ہے، کم سن عمر کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، کم سن تو نہیں، جو بلوغ ہو چکی تھی. اگر قاتل نہ ہوتی ابو بکر نہیں بھیجتے، 3 سال تک انتظار نہیں کرواتے. دوسری بات یہ ذہین اور فطین کی عورت تھی، اپنے ہم عصر لڑکیوں میں فرماتی ہے 18,000 ایسے صحابہ جو ان کے شاگرد تھے. خلوت کی باتیں، نبی کی اندرونی زندگی کی باتیں، جو مسائل نبی سوتے کس طرح تھے، نبی حاجت پوری کرنے کے بعد غسل کس طرح کیا کر، اندرونی باتیں حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا. حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کو تیمم کا مسئلہ ملا. حضرت عائشہ کے ذریعے سے کئی ایسے مسائل ملے. صحیح تھی، آپ کی زندگی میں یہ حافظہ بن چکی تھی. جو بات نبی نے فرمایا، کمپیوٹر بھی آج کے دور میں کھیل ہے، جو عائشہ کا ظاہر تھا. اس لیے تو رب نے کہا محبوب تیری باتوں کو، اندرونی باتوں کو نقل کر کے حفاظت اور محافظ اگر کوئی ہوگا وہ عائشہ ہوگا. نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا میرا آدھا دین عائشہ کے ذریعے سے محفوظ ہوا ہے. یہ وجہ ہے نکاح کرنے کا. اور ایک وجہ علماء نے لکھا کیونکہ بات یہ آنی چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ. حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ کم سن بچی جب گھر پہ آتی ہے، یا آپ کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کم عمر میں آپ اس کو پڑھاتے ہیں کہ ذہن کھلتا ہے، ذہن جو ہو اسے جذب کرتا ہے، لے لیتا ہے. حافظہ قوی جو عمر ہے وہ بچپنا ہے. حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لایا کہ تمام خلوت اور جنت کے مسائل محفوظ ہو جائیں، کوئی انتشار ہو. بعض صحابہ جیسے ابو بکر ہو یا عمر ہو، وقت پر جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا امی عائشہ سے پوچھ لیا کرتے تھے. پھر اعتراض ہوگا کیا کہ مرد شاگرد عورت کا کیسے بن جائے؟ یاد رکھو نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، اور ماں کے اعتبار سے بچے سامنے آ کر پوچھ سکتے ہیں ماں کو. مسئلہ صحابہ آ کر پوچھتے تھے. اما عائشہ پردے میں رہتی تھی ضرور، لیکن جہاں پر شریعت میں عورت کی آواز پر پردہ کہا گیا، لیکن عائشہ کی آواز پر پردہ اس لیے نہیں کہ آپ امت کی مائیں ہیں اور ماں کی آواز میں بظاہر ماں پردہ ہو کہ چہرہ نہ دیکھ پائے، لیکن آواز سے آپ مسئلہ ضرور بتلا دیا. کئی ایسے مسائل ہیں جو امت کے مسئلے کو آپ نے حل فرمایا. اس لیے کم سن لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ بھی کم سن نہیں، یہ لفظ ہی غلط ہے کیونکہ وہ بالغ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فکروں سے حفاظت فرمائے. جو بھی فتنے اٹھتے ہیں قیامت تک اٹھتے ہیں. اسلام ایسا چراغ ہے کہ پھیلتا چلا جائے گا، روشن ہوتا چلا جائے گا. جو بھی اس کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک ان کے چہرے پر واپس آتے ہیں. اگر کوئی آج کے دور میں مولوی کھڑے ہو کر رہے ہیں تو وہ کم وقت عورت اگر تو یہ بک رہی ہے تو تیرے بھی تو جسے اپنا بڑا مانتی ہے، اس نے بھی 6 سال کی عمر میں بھگا کر شادی کر لی، اس نے بھی تو 1000 بیویاں رکھے ہوئے تھے. کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ صرف اعتراض کرنا ہو، صرف مسلمان اور اسلام نظر آتا ہے. یہ ایسا چراغ جتنا ہی پھونکو گے اتنا پھیلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.